کبھی انسان ماں کو کہہ دینا دو چار جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا، تو اماں بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لٹ گئی ہے، ساری تکلیف میں آ جاتی ہے۔ یعنی پیسے دینا، خرچہ دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں۔ جو توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی، اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا، اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر۔ یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی، اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا۔ اماں کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں، تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو، مالدار بندہ تو ہے نہیں۔ سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی، بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے، مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی۔ اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا، اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر۔ اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے۔ آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دی۔ یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نمبر ٹانکنے کے لیے ابا جی لے آؤ تھوڑا دبا دیں، تو ابا کہتے پتر میں کدوں حلوا رہا سا، تو تے تھکے آیا ہے، جا میرا پتر سو جا جا کے۔ وہ بات آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا، میں نے کوٹ کے سوندا ہے۔ اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے PhD کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا، بے شک اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کر دی۔ یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری اچھے ہوتے ہیں، سیاستدان اچھے ہوتے ہیں، چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا، مولوی ٹھیک ہوتے ہیں، پوچھ لیں آپ پیران عظام کے بارے میں۔ ہم نے گھٹن پیدا کی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی، طبیعت نہیں درگزر کرنے کی، عزت دینے کا مزاج نہیں، توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ سارے برے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے۔ آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، وہ گپ شپ نہیں، وہ اصل میں چگلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے، تاجر برے ہو گئے، فلانا، تو بے ادبی پرموٹ ہوئی۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے، وہ سارا دین ہی ادب والا۔ اور ادب کو آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا،
آپ کی تسبیح کا، آپ کی تلاوت کا، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے، ادب حفاظت کرتا ہے۔ بولے نہیں جی بڑی مہربانی، بولے نہیں۔ بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو، اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو، یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا، غیر ارادی بھی بے ادبی حکم دیا گیا ہمیں۔ میں قرآن و سنت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے۔ جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہوں گے۔ تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کچھ سوال کرتے تو تھوڑا اونچا بولتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے لیکن اس کی ذرا گہرائی میں، یعنی کچھ بھی نہیں وہ کرتے، وہ ادب سے بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں استعمال کیا۔ پھر غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں نا، اور تیزی میں بولتے ہیں تو اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کوئی سخت جملہ نہیں، کوئی بے ادبی والی بات نہیں، کوئی توہین آمیز رویہ نہیں، کوئی بات کرتے ہوئے چہرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سختی نہیں، ترشروئی نہیں، صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں، تھوڑا اونچا بولتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، مفہوم مخالف بھی لوگ مراد لیتے ہیں۔ اگر ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ بات کو سمجھیں، سارے اعمال وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا ہے، زکاتیں دی ہیں، خیراتیں کی ہیں، حسن اخلاق موجود ہے، حقوق العباد کیے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر تم نے ادب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو اعمال کی حفاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا ہے۔ تمہارے اعمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر تم کر لو ادب، اگر تم کر لو ادب تو پھر معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال بھی کیے ہیں اور تم نے ادب کر کے ان کے گرد باڑ لگا لیا، یہ محفوظ بھی ہو گئے ہیں۔ ادب محفوظ کرے گا چیزوں کو، مؤدب رہیں، تعظیم کے ساتھ رہیں، آپ کے جملے، آپ کے لفظ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا، اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو، کبھی کمزور بات نہ کریں، کبھی توہین آمیز رویہ اختیار۔ آپ یقین کریں ہم لوگ، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کر کے، نظریہ بنا لیا ہے فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں، آپ تھوڑی محبت شروع کریں، اور آپ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ ذوق ہے کہ میری ساری عزت کریں، یہ ذہن آپ چھوڑ دیں۔ نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے۔ یہاں کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک دفعہ ذرا گزارش نہیں ڈانٹنا نہیں جی، یہ تو حضور کے میلاد کی ذکر کی محفل، بس پیار سے ذرا، یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی ہے، اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے، وہ ہے ریکویسٹ ہی، ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا، عزت نہ تو مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے۔ عزت کا تو معنی ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے، تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینیں۔ عزت چھینتے بھی ہیں نا لوگ، بتاؤں کس طرح؟ وہ نا چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب داماد صاحب آ گئے، تو اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دیا ہے، کار میں کیوں نہیں بٹھایا۔ ہنسنے کے لیے نہیں بات کر رہا، حقیقت بیان کر رہا۔ اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں گے تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ اب وہ بیچارہ بوڑھا سسن منتیں کر کہتا ہے پتر اگو نہیں کرتا، آ جا تیری مہربانی، رو رہا ہے، گھر میں مصیبت کھڑی ہو گئی، اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لی ہے، یہ آپ نے احتجاج کر کے لی ہے، اس کا کوئی مزہ
پتہ عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں؟ دو داماد ہو نا تو ایک ان میں رٹا ڈالنے والا، ایک شریف آدمی، تو پتہ سسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑا اڑ جاتا ہے، اس کی خیر ہے، یہ بیچارہ بڑا اچھا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا ہے، نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں، کام اس طرح کے کریں۔ ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے، لوگوں کا تم سے پیار، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں تو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پہل کیا کرو، یہ نہ کہو کہ تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا اور تو کسے نہ، بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پہل کریں۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تو کدھر آ گیا ہے، تھوڑی جگہ دو، کوئی یہاں آ جا یار، یہاں بیٹھ جا، محبت بڑھے گی۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، القابات بگاڑ دیے، تو عزت کا ماحول۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما، بڑے فقیہ قسم کے، اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے، اور کہتے ہیں میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس، ان کے پاس حدیثیں تھیں حضور کی، تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی، وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں، وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلان، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے، جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں گے، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں، ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا۔ آپ یقین کریں میں
کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے. ایک کلین شیو صاحب تھے, بالکل دھاوا تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے, ممبر پہ بھی عشق پہ بھی, میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی. کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لب و لہجہ بڑا ادب والا, بڑا مؤدب. میں نے کہا نہیں, اور نہ میں اس قابل ہوں, خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے. اور انہوں نے کہا جی, میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا, ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسا. تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا. میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے, انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے. تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سب دے نہیں, جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے. تو یہاں سے خوشبو آئی ہے, سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے, یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے, کسی کے ہاں اٹھتا ہے. یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کو 2-4 جام پیے ہیں, اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے, کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا. مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی, 2 دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے. اور میرے عزیز سمجھ لو, اچھے طریقے سے ادب کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا, بڑا فیض لیا, تو وہ انہوں نے ادب کر کے لیا, انہوں نے حضور کا ادب کیا. آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی. اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میں جو مرضی, میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا. یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی. اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا. اب میری بات پہ توجہ کریں جی, اللہ جزا دے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے.